نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ، مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سن دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد، اللہ سن دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سن دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دی دعا کہ اللہ سنیا سچ کہن، سچ سن، سچ تے عمل کرن، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ بہن، انہاں نال پیار کرنا، انہاں دی خدمت کرنا، انہاں دے چہرے دی تلاوت کرنا، انہاں کو ظاہری باطنی علوم نبوت حاصل کرنا، انہاں کو توحید نوری نقاسی فیض حاصل کرنا، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرنا، انہاں کو اپنے اندر نوری جاگل پھلا چمبے دی بوٹی لون، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلان چلکا کرون دی توفیق عطا فرمائے، تاکہ سارے دلوں دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت، دوام قلبی ذکر و حضور، کثرت درود و سلام، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلی روح دی محنت ریاضت اور مجاہدہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور سچا حسینی بن کے روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ قرآن سے اسلام اور عالم اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کافراں، منافقاں، دجالیاں، افلاطونیاں، روز الاسد باغیاں، گمراہ 72 جہنمی، غدار، منافق فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع، افلاطونی، دجالی، نشئی، جادوگر، نجومی، پامسٹ، شام کلندر والے، صوفی ازم والے، مخلوط محفل والے، ساد ناچ گانے ٹول ٹمکے دھمالاں چڑ گئے ہوئے، ہم ذاتی جناتی کیمیا گر بابیاں دے شرطوں بچائنا دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ افلاطونی، دجالی، شیطانی ایجنٹ، خود رائے، خانہ ساز، اجمی، اسلام والے، ماڈرن اسلام والے، خانہ ساز، ماڈرن اجمی اسلام والے، مردہ دل، منافق، نام نہاد، اسلامی روحانیت کرنے دے شرطوں بچائنے دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، باعمل، متقی، سرفروش، متشکن، اخلاص اور آزادی پہ کر، بدعتاں، رخصتاں، شیطانی تعویلاں، رسم و رواجاں دے دشمن، سچے درودی، فنا فی توحید، علماء و مشایخ دے نقش قدم دے چل دی توفیق عطا فرما۔
علم چادر کو نسل مذہب ملے دکھ انسانیت بے غرض پیدا کرنے والے نہ واسطے ایسا نہیں ہے پیدا کرنے والا بندہ بنا قابل ساتھ طرح موضوع سامین اج دے درسیت صفو دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں شانہ فضیلتاں اور فائدے نے قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا یہ پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت پاک کا اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے ہمیشہ درود پہید رہندے اے ایمان آ رہے ہو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پہید دے رہا کرو خوب خوب سلام دے پہید دے رہا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضور امام محمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت دے لاکھوں سلام آپ فرماندے خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اللہ ہمارا نبی اس آیت پاک دے شروع جنہ کہہ کے سونے رب نے تمام جنہ انسانہ فرشتے اور مخلوقات نو اپنے خاص و خاص عمل دے بارے دسیا کہ تسی ہر شک تو پاک غیر مزلزل قلبی حق ال یقین حاصل کرو اس گل دا دل دی گہرائیاں جو مان لو جو میں کیا سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندا رہنا اور اس سلسلہ ہمیشہ 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 جاری رہنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام مخلوقات دے گئے تعریف و ثنا کردا رہنا ہے میرے فرشتے بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا کردے رہندے ہیں اور میری بارگاہ دعائے رحمت کردے رہندے کہ مولا سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اپنی شان کریمی دے لائق تعبد ہمیشہ ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برسوندا رہے سارے دسن تو بعد سونے رب نے سچے عاشقاں نو بلایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے ایمان والے کہڑے نے سونے رب نے قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا جنون نے عشق دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا اشد مبالغے دسے گا ایسی شدت نہ اللہ سونے نہ پیار کر دے جدی کوئی حد نہیں کوئی کمال انہاں عاشقاں دا ذاتی نہیں بلکہ اللہ سونے دا عطائی کمال ہے روز لس سونے رب نے انہاں تے نور عشق برسایا 70,000 واری تجلی فرمائی سے کیونکہ سونے رب نے روز اللہ ساری روحاں نو کٹھیاں کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لیاون دا حد لیا سے اور روحاں نو آکھیا سی لستو بربکم کہ میں تہاڈا رب نہیں ہاں گندیاں روح نے طالبان دنیا نے کنڈیاں اتنے تے بلا کیا سی اور کہا کہ بعض پچھتائی دے سکے لیکن سچے عاشقاں نے دل دی گہرائیاں جو بلا کیا اقراروں باللسان بھی کیتا و تصدیقوں بالقلب بھی کیتا اور دلوں بلا کہہ کے قلباً ذات مولا ڈوب کے نماز عشق نیت لی فنا پہ توحید ہو گئے ورد پہ توحید ہو گئے پھر رب نے لوکاں روحاں دی ازمائش کیتی اللہ والے فرمان دے دنیا دی رنگ برنگیاں نعمتاں دکھائیاں گندیاں روحاں جنیاں طالبان دنیا دیاں روحاں سی وہ جنہاں جڑی نعمتاں پسند سی ادھر دوڑ گئے تو سچے عاشقاں نے ادھر تے آنے نہیں کیتا اس لیے وہ قلباً ذات مولا ڈوبے سی محبوب مست سگے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی کر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمر گنگا تو سچا عاشق ہوندا وہ جڑا معشوق و محبوب دے وہ تے سب کچھ قربان کر دے اور محبوب دے ہر حکم دے کے سر تسلیم خم کر دے اگر مگر چونکہ چنانچہ چکر چ نہ پوے محبوب دے ہر حکم تے وہ دی روح دے مطابق قلباً فوراً عمل کرے اس واسطے سنے رب نے کافراں منافقاں مردہ دلاں نو نفس شیطان دنیا دے پجاریاں نہیں بلایا بلکہ سچے عاشقاں نو بلایا گرو پاک دا تحفہ عظیم دینا واسطے تاکہ دنیا قبر اور آخر تمام کمالات خیراں فلاواں برکتاں شفاواں عروج
کامیابیاں فتوحات حاصل کر لینا۔ درود پاک تو الگ سونے رب نے سلام کا ذکر کیتا ہے، اپنے عاشقاں تحفہ دیتا وسلم و تسلیم، تسی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب سلام بھی بھیج دیا کرو۔ اور درود پاک تو الگ سلام کا ذکر اس واسطے کیتا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و حیات ہے۔ آپ دے سچے اولیاء اللہ، آپ دے غلام بھی اپنے اپنے مزارات دے اندر زندہ و حیات نے، دور نزدیک اپنے منل والوں فیض پہنچاتے رہتے ہیں، انہوں کی روحانی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہی اللہ والے جی بارے سنے رب نے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہی اللہ والے ہیں جنہیں صدقے اللہ پاک بارشاں برساوندا، نعمتاں اتاردا، بیماروں نوں شفاواں دیندا۔ یہ سب کچھ انہاں اللہ والے نوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی نال یہ نعمتاں ملیاں نے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و حیات مدینہ پاک دے اندر تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے بحکم الہی پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ہیں۔ اور تمام اولیاء اللہ آپ دے انڈر اپنے اپنے علاقے دے اندر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، خلق خدا دا بھلا کر رہے ہیں، علاقے دیا فضاواں چیزاں نوں سکین کرتے رہتے ہیں، اتوں افات و بلیات نوں پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دے رہے کہ سب تو پہلا سنے رب نے اپنے نور تو میرے نور نگار فرمایا، میرے نور تو ساری کائنات میں تخلیق فرمایا، اسی واسطے کائنات دی ہر لہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سنے تو سچے عاشق ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شاہ اپنے سنے رب پہ قربان کرتے۔ بلکہ کربلا دے اندر اللہ سونے دے دین آستے اپنے نفس سے بھی قربان کرتے۔ اللہ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہے تو سونے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی ہر شاہ قربان کرتے، تمام خزانے چابیاں آپ نے عطا فرماتی ہیں، آپ نے مختار کل بناتا، اپنے خزانے دے قاسم بناتا، تقسیم کرنے والا سونا جنہوں جو چاہو عطا فرما کر قیامت جنت بھی آپ ہی نے تقسیم فرمانی ہے، جنہوں جو نعمت ملی ہے مل رہی ہے ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست پاک دے ذریعے مل گئی، کیوں واحد واسطہ وسیلہ اللہ اور بندے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے، آپ تو بغیر کوئی بھی ہے اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، نہ کوئی نعمت و کمال حاصل کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ نے وہ کمالات عطا فرمائے جڑے کسی اور کو نہیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماندے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہویا ہو رہا ہوئے گا سب میں ادھر دیکھ رہے ہیں جی اپنے ہاتھی ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان تو اپنے ہر امتی تو واقف ہو رہے، ہر عمل تو واقف ہے، پورے ماضی حال و مستقبل تو واقف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سونا بڑی محبت بڑی نگاہ تمام انسانیت طرف دیکھ رہے ہیں کہ لوگ میں سو اللہ تو منہ موڑ لینا، شغل خلق جو نکل کے شغل مولا ہی لگ پائیں، ایمان لے آن سچی توبہ نسوخ کرن، خود میں پہچانا راہ مولا میں مسافر بن، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرن جو انسانی زندگی کا مقصد ہے، اور دی مولا دی نعمت حاصل کرن جہدے بارے سونے رب نے قرآن کریم دی سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جو اللہ سونے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، سچے نبی ولی جہدے مولا کردے گئے نے کر رہے نے کردے رہن گے۔ یہ بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سکا کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرما دے سونے رب کو دل دیاں آنکھاں مانگ، کیونکہ دید مولا دل دیاں آنکھاں نہ ہوں دیا تے کھلیاں آنکھاں نہ سب نو دیدار آخر جو ہوئے گا۔ اس دنیا میں کھلیاں آنکھاں نہ دیدار مولا صرف اور صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوندا،
تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مقام عظمت اللہ جاندا یا آپ جاندے نے. آپ فقر محمدی دے اس کمال تے فائدہ جتھے کوئی نبی ولی رسائی تو دور دی گل ہے وہ گردے راہ بھی نہیں پا سکتا. اس واسطے سچے عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرضاں درخواستاں پیش کرتے رہتے. عبدالستار نیاز صاحب نے کیا سونی گل کہی، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کینوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں. زہری صاحب نے کڑی سونی گل کہی ہے، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا، میں لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا. اعظم چشتی بڑی سونی گل کیتی ہے، کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. مظفر صاحب کڑی سونی گل کہی کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. خواجہ شوق نے کڑی سونی گل کیتی ہے، کن تو کنزر مخفین در شکل انسان آپ ہے، یا نبی نور علا نور اپنا عرفاں آپ ہے. قدر نبی دے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جہو جی دی ہاں میں ہاں سرکار دی، کیوں پھر میں منگتے ہیں تو منگتی، میں تو منگتی ہاں خدا دے یار دے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے. تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تیرا نام لیا ٹڑ جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے. کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں. حضور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کڑی سونے گل کیتی کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ذات ہی سارا اسلام، آپ دی محبت دین ایمان اسلام قرآن دی روح ہے. سلطان العارفین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمان مغز قرآن روح ہے، ایما جان دین ہست حب رحمت اللہ علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، آپ دی آل دی اصحاب دی محبت، آپ دی امت دے متقی زندہ دل علماء مشایخ اولیاء اللہ شاہ غوث قطب ابدال اور انسانیت دی محبت بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا. تے جڑا شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بغیر اللہ تعالیٰ دی محبت کا دعویٰ کرے جھوٹا مردود بارگاہ الہی ہے. درود سلام تو بغیر نماز نہیں ہوندی. جس درود و سلام جاب صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر نہ ہوئے، اللہ دینا قابل قبول نہیں. درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، جدوں بھی پڑھو قبول قبول دی قبولی کوئی شک نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ سونا فرشتے نبی ولی مومن اولیاء اللہ غوث قطب ابدال اور سچے مومن شریک نے. باقی عبادات دے بارے شائبہ پایا جا سکتا. جنہوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک لوے یا سنے وہ تے درود پاک پڑھنا واجب ہے. زندگی جے درود پاک پڑھنا ہر مسلمان تے فرض ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا مستحب ہے.
درود پاک عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ دعا یا عبادت کا تحفہ عظیم ہے، خزانہ ہے آب حیات تقصیر اعظم ہے، اس کا کیمیا اور اس میں اعظم ہے جو خوش نصیبہ نو نصیب ہوتا ہے۔ نہیں تو ارد گرد نگاہ دوڑا کے دیکھ لو کہڑے درودی نے تے کہڑے برودی نے، کہڑے رحمانی نے تے کہڑے شیطانی نے، کہڑے حزب اللہ والے نے کہڑے حزب الشیطان والے نے، کہڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام تے کہڑے آپ دے بے ادب و گستاخ نے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ درود و سلام اور دل میں درود و سلام۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالمجید صاحب کہنے لگے کہ علامہ صاحب اللہ سونے تو ہمیں اتنا زبردست کلام لکھنے دی توفیق بخشی، تو امت نے حکیم الامت دا خطاب دیتا ہے، نعمت تمہیں کیویں ملی گا؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے مجید صاحب یہ نعمت تسی بھی حاصل کر سکتے نعمت۔ وہ کہنے لگے کیویں؟ آپ نے فرمایا، علامہ اقبال کہنے لگے کہ میں گن کے 1 کروڑ والی درود پاک پڑھیا، اللہ اکبر کبیرہ، سب درود پاک دیاں برکتاں ہیں۔ حدیث پاک دے اندر ہے، جامع صغیر دے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے میری امت میرے تے جمعے دن اور جمعے رات نو درود پاک دی، اے میری امت تسی میرے تے جمعے دن اور جمعے رات نو درود پاک دی کثرت کریا کرو، کیونکہ جڑا اداں کرے گا قیامت دے دن میں وہ گواہ اور وہ شفاعت کرنے والا ہواں گا۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک لکھی کہ جو جمعے دا دن اور جمعے دی رات آئے کہ آپ فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ تسی میرے تے درود پاک دی کثرت کریا کرو۔ جامع صغیر دے اندر حدیث پاک لکھی، اے میری امت اے میری امت میرے تے ہر جمعے دن درود پاک کثرت نہ پڑھیا کرو، کیونکہ میری امت دا درود پاک میرے تے ہر جمعے دے روز پیش ہوندا ہے، لہذا جنہیں میرے تے درود پاک زیادہ پڑھیا ہوئے گا وہی منزل میرے تو زیادہ قریب ہوئے گی۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ بی بی خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جمعرات دا دن آندا ہے تے اللہ سونا فرشتے بھیجدا ہے جنہاں دے کول چاندی دے کاغذ اور سونے دے قلم ہوندے نے، وہ لکھدے نے کہ کیڑا جمعرات اور جمعے دی رات نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھدا ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر درود پاک دے بے شمار فضائل و برکات آئے نے، اور سچے زندہ دل متقی صاحب حال علماء مشائخ نے بھی درود پاک دے بے شمار فضائل و برکات لکھے نے، جنہاں کا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ جڑا میرے تے درود پاک پڑھدا اللہ سونا مرن تو پہلے ہی انہوں جنت دے اندر دا مقام و محل دکھان دینوں جنت نوں وسیع کر دیتا جاندا۔ فرشتے 3 دن تک وہ قرآن ہی لکھتے، جہڑے بھی رج رج کے درود سلام پڑھتے ہیں اللہ سونا انہوں نے اپنے اولیاء اللہ دی، اپنے عاشقاں دی، اپنے دوستاں دی سب سے شامل کر لیندا، انہوں عشق نظر داخل کر دیندا، پوری دنیا آخر دی ضروریات دی ذمہ داری اللہ سونا چک لیندے نے، وہ تیرے والی رحمت اللہ سونا برساوندا رہندا، فرشتے دی حفاظت واسطے مقرر کر دیندا، 3 دن تک فرشتے دا قرآن ہی لکھ دے، آخر چ انہوں کثرت نہ حوراں دتیاں جان گیا، آخر چ انہوں جنت دا نوری تاج پہنایا جائے گا۔ تو انہاں کے بڑے بڑے جابراں دی گردناں چک جاندیاں، اور ہمیشہ دشمناں دے غالب بندا، کوئی دشمن تے غالب نہیں آ سکدا۔ تے جڑے بھی رج رج کے درود سلام پڑھدے آ انہاں دی جان مال اولاد نسلاں اندر، انہاں دے اس پڑوس دے اندر، انہاں دے ملنے والے دے اندر یہ برکتاں جاری و ساری ہو جاندیاں، جتھے رہندے انہاں علاقیاں دی فضاواں نوں چیزاں نوں سکین کرتا جاندہ، اتوں نیگیٹو ظلماتی منفی جادوئی بد نظری دیاں انرجیاں جلاتا جاندہ۔
اتوں افات و بلیات نو خبیث ارواح جنات مریاں دے ہمزاداں نو جادوئی مخلوقات نو پجاتا جاندا یا جلاتا جاندا۔ بی پاک پڑھنا گناہاں دا کفارہ اپنے پڑھنے والے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ بخشش دیاں دعاواں کردا۔ بی پاک پڑھنا غلام آزاد کرن تو بھی افضل تمام نفلی عبادات تو افضل ترین وظیفہ ہے۔ کہ جڑے بھی رج رج کے درود و سلام پڑھتے ہیں آما نو خواب دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی زیارت کراؤندے رہندے، خاص الخاصاں نو کھلی آنکھاں نال زیارت کراؤنا، خاصاں لوکاں نو کھلی آنکھاں نال مراقبے وچ زیارت کراؤندے رہندے تے خاص الخاصاں نو کھلی آنکھاں نال زیارت کراؤندے رہندے تے خاصاں نو مراقبے اندر اکثر اپنی زیارت کراؤندے رہندے۔ جنہوں بھی درود پاک دیاں نعتاں دیاں میلاد دی محفل سجاوندا اللہ سونا اس محفل دے اوتے خصوصی رضا و رحمت دے انوار برساوندا۔ تے جدوں اہل محفل درود پاک پڑھدے آ اودی نور و خوشبو چار چفیرے پھیلدی ہے۔ درود پاک دی نور دی خوشبو جڑی ساری دنیا دی قیمتی تو قیمتی عطراں تو بھی زیادہ مشک عنبراں تو بھی زیادہ قیمتی عرف احوال ہے۔ آسماناں دے فرشتے بھی اس خوشبو نو سنگدے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ہر ایک دے فرشتہ دس دے کہ دیکھو فلاں جگہ درود پاک پڑھیا جا رہا ہے۔ جیڑی فرشتہ دی ڈیوٹی انہیں محفل تلاش ہے، جویں انہوں نے وہ خوشبو سنگ دے فوراً محفل آ کے اللہ دوجے فرشتیاں نے بھی دعوت دے ہیں اور اہل محفل رل کے سارے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو محفل دی ساری کاروائی نے جنت دے چاندی دے کاغذاں دے سونے دے نوری کلماں نوں لکھدے نے۔ محفل دے اختتام دے اہل محفل بخشش کرن جاندے نے۔ فرشتے اللہ رسول دی بارگاہ وچ رپورٹ پیش کردے، اللہ رسول خوش ہوندے، محفل وچ شریک ہون والے طرف خصوصی توجہ فرماندے نے۔ جنہاں بھی پاک دل نال درود پاک پڑھ کے مرے نوں بخشے اللہ سبحانہ دی بخشش فرماندے۔ سچے یقین نہ جس مریض نوں مسلسل درود پاک پڑھ کے دم کردا رہے یا کسی چیز تے پڑھ کے دم کر کے کھلوندا پڑھوندا رہے تے اللہ سبحانہ اس مریض نوں ہر بیماری تو شفا عطا فرماندے نے۔ چونکہ پانی دے اندر اللہ سونے نے میموری رکھی، یادداشت رکھی، دماغ رکھیا، قوت گویائی قوت سماعت رکھی ہے۔ انسان دی بدعمالیاں منفی سوچاں بد پرہیزیاں جڑیاں بیماریاں پیدا ہوندیاں اور ان دی وجہ نال انسان دے اندر دے پانی دے کرسٹل ٹوٹ پھٹ جاندے، زخمی ہو جاندے، بیمار ہو جاندے۔ درود پاک دا نور انہوں صحت مند کر دیندا۔ ان جو نیگیٹو انرجیاں نکلنیاں بند ہو جاندیاں، پازیٹیو انرجیاں شفائی نکلنیاں شروع ہو جاندیاں، جتنا آہستہ آہستہ مریض میں شفا اللہ سونا عطا فرماوندا۔ درود پاک پڑھنا جنت دا رستہ، ہر خیر دی، فلاح دی، کامیابی دی، روح دی، برکت دی، شفا دی، فتوحات دی چابی ہے۔ درود پاک دا نور انسان دے اندر نیگیٹو انرجیاں جلا دیندا، مثبت انرجیاں تقویت دیندا، انسان دے حواس قلب نوں پاک کر دیندا۔ انسان دے اندروں درود پاک دا نور انسان دے اندروں بے یقینی دیاں، شک دیاں، کفر دیاں، شرک دیاں، بدعتاں دیاں، نا امیدی دیاں، مایوسی دیاں، احساس کمتری دیاں، ناشکر گزاری دیاں انرجیاں جلا دیندا اور انسان دے اندر توحید دی، شکر گزاری دیاں، اللہ خوفی دیاں، قوت مدافع دیاں، قوت ارادی دیاں، خود اعتمادی دیاں، ارتکاز دیاں، مثبت انرجیاں تقویت دیندا، طاقتور بناوندا۔ رجل کے درود سلام پڑھن والے دے اگے بڑے بڑے جابراں دی گردناں چک جاندیاں، ہمیشہ دشمن تے غالب رہندا، کوئی دشمن تے غالب نہیں آ سکدا۔
رج رج کے درود السلام پڑھنا سچا سنی سچے عاشق ہونے کی علامت ہے۔ ایسے شخص کی موت بڑی آسانی نہ خوبصورت ہوتی ہے بلا تکلیف۔ ایسے بندے دے جنازہ پڑھنے والے نوں بھی اللہ سونا بخش دیندا۔ قبر دے وچ جب دفن کیتا جاتا قبر دی مٹی وہ جسم کفر کو ذرا نقصان نہیں پہنچاتی۔ بقول شاعر زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ دے وچ کلڑا مثالاں موجود اج بھی ہے، اگاں بھی رہن گیا۔ رضا کے سلام پڑھنے والے قبر دے اندر جب فرشتہ آ کے سوالات کر دیا، منکر نکیر من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دی مدد فرماندے، سوالوں کا جواب دس دے۔ حضور میاں محمود کا کھڑی شریف والے فرماندے کہ لوکاں مینوں آن ڈرا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونا وہ قبر نو وسیع کر دیندا۔ قبر جنت دی باری کھول دیتی جاندی ہے، فرشتے وہ قبر نو سجا دے نے، جنت دیا کندیلاں لیا کے فٹ کر دے، جنت کا بچھونا بچھا دے، حوراں دی خدمت واسطے مقرر کر دے۔ درود پاک پڑھنا وہ کاروبار ہے جس نفع ہی نفع، گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جڑا بھی رج کے درود سلام پڑھدا حشر دے دن وہ عرش دے سائے تھلے رکھا جائے گا، بٹھایا جائے گا عزت اور احترام نہ۔ پلسرات تو پلک چپڑوں تو پہلا گزارتا جائے گا، حوض کوثر تک جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے پاک کے ذریعے بھی جامع کوثر پلوایا جائے گا، پھر ان پیاس نہیں لگے گی۔ تو جڑے دنیا تے درود سلام تو محروم رہے نے وہ حشر نوں تڑپدے ہون گے، بلکدے ہون گے، ہاڑے پاؤندے ہون گے، پانی دے ترلے لندے ہون گے، کوئی پریشانی حال نہیں ہوئے گا۔ تو درود پاک رج رج کے پڑھنے والے نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لے جایا جائے گا، آپ دی زیارت کرائی جائے گی، آپ دست بوسی قدم بوسی دی سعادت ملے گی، آپ دے قرب خاص چوں جگہ نصیب ہوئے گی، آپ دے موڈے دا موڈا چھوئے گا، آپ دی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نال شفاعت سرور عالم چھوٹا سی عالم سارا ہو۔ حشر نو تمام نبیاں ولیاں دی مومناں دی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرونی ہے۔ مقامی محبوب تے کیونکہ آپ ہی فائدہ لوائے ہم اس دن آپ ہی کو ہونا۔ راجے کا درود سلام پڑھنے والے جب حشر نو میزان تے اعمال تو لے جان گے، پورے نیکیاں دے پلڑے دے اندر لپاں دے لپ پر پر کے نیکی فرشتے نیکیاں دے پہنچ گے، درود سلام والی نیکیاں دے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیاں دا، اللہ سنا دی بخشش فرما دے گا۔ انہوں جہنم تو چھٹکارے جنت داخلہ اللہ سنا پروانہ عطا کرے گا، انہوں متھے لکھتا جائے گا شخص نفاق تو، جہنم تو ہر شر تو بری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیا کہ جیڑا بھی ایک باری میرے تے پاک پڑھدا اللہ سنا تو نواں مال چ 10 نیکیاں لکھدا، 10 گناہ مٹاوندا، 10 درجے بلند کردا، تے 10 انوارے رحمت برساوندا۔ تے جویں جویں انسان رج رج کے درود سلام پڑھدا وہ سارے گناہ مٹ جاندے، فرشتے نیکیاں لکھ لے کے دفتر بھر دیندے، وہ قرب و ولایت دے درجے بلند ہوندے رہندے، حتیٰ کہ روح نور ظلمت 70,000 پڑھدا تو گزر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کردی۔ وہ اندر دے نوری لطائف قلب روح سر خفی اخفا وغیرہ انوارات کو جذب کرتے ہیں کہ باطن سیر و پرواز اللہ پہ کر جویں رج رج کے درود سلام انسان پڑھدا روح انوارات کو جذب کرتی ہے اپنے اندر کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک انہوں باطن دے اندر اختیاری سیر و پرواز کی نعمت عطا فرمان دے، درجہ بدرجہ انہوں باطنی تصرفات دا اللہ سنا کمال بھی عطا فرمان دا۔ انسانی جسم جو ٹائم سپیس کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے،
لیکن نوری رتائف انہاں گلاں تو آزاد ہے، روح انہاں چیزاں تو آزاد ہے، چونکہ باطن دے اندر صرف آنے واحد ہے۔ پھر باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کر دی ہے، جتھے چاہے آئے جائے، جنت سیر کرے، چاہے پنجے نمازاں شیاظم پہ پڑھے، کعبۃ اللہ پہ پڑھے، روز حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی نفل جا کے ادا کرے، آپ سے پیچھے پنجے نمازاں چاہے روز پڑھے، ضرور باطن دے اندر لوح محفوظ کا مطالعہ کر دی، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دیا سارا کر دی۔ باطن دے اندر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلہ شریک ہوندی ہے، نیک انبیاء اولیاء کو حفظ فیض کر دیا، اپنے منر والیاں نو فیض پہنچاؤں دی ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر حاضری شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد میں حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر دی، جی بارے سنے رب نے سورہ کبوت دی پنجویں آج فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لا، کہ جڑے اللہ سون دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سون دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ حضرت السلام پڑھنے والے تے اللہ سونا رضا و رحمت دے خصوصی انوار برسوندے رہے۔ رسالہ غوث اعظم نے لکھیا، حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ ارشاد فرماندے سنے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ چ حاضری اور شرف بخشیا، اور نعمت عظمیٰ سنے رب نے عطا فرمائی حاضری دی۔ تو سنے رب نے میں نے فرمایا غوث اعظم عاشق و معشوق کے درمیان عشق ایک پردہ ہے، جدو عاشق عشق تو فنا ہو جاندہ تو معشوق نہ واصل ہو جاندہ۔ اسے سالے لکھا غوث پاک فرماندے سنے رب نے ایک دفعہ پھر میری روح نو اپنی بارگاہ چ حاضری دی درد کبرا عطا فرمائی، تو سنے رب نے منو فرمایا غوث اعظم جڑا میری صحبت چاہے تم چاہیے فقر اختیار کرے، جدو دا فقر پورا ہو جائے گا پھر وہ نہیں رہے گا سوائے میرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو باطنی نعمت دا کمالات جڑے آ لا الہ دی نفی نہ، الا اللہ اس بات نہ، عمل قرآن و سنت نہ، دوام قلبی ذکر و حضور نہ، کثرت درود و سلام نہ، سچے اللہ والے دی روحانی تعلیم و تربیت نہ، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ، اللہ سونے دی توفیق و فضل نہ، یہ نعمتاں مل دیاں نے۔ تو پھر انسان دوستان مولا دی سب چ شامل ہوندا، جدے منہ تو قبلہ انتا منہ تو کر دے، من عرف نفسه فقط عرف ربه تو کمال حاصل کردہ۔ دودھ شام خوش نصیبہ نو پڑھنا نصیب ہوندہ، کیونکہ تمام فلاما خیرہ ادھر آلی وابستہ رہا۔ جیڑے بھی توحیدی نوری کنیکشن ہے اللہ والے کو حاصل کر کے اس راہ دے مسافر بن دے آتے انہوں نے یہ کمالات مل دے رہے۔ آج کی ساری گفتگو تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے کہ گزریا وقت آنا نہیں، آن والا دا اعتبار کوئی نہیں، مرن تو بعد دنیا تے پھر آنا کوئی نہیں۔ موجودہ سا لمحہ جو سانو میسر ہے ساری دنیا دور تو قیمتی ہے، اسی یہ قدر کریے۔ سچا صوفی سچا درویش لمحہ حاضر کا بندہ ہوندا، لمحہ حاضر میں اللہ رسول دی اطاعت محبت اور محویت گزاردا۔ اس نے چاہیے دلوں سچی توبہ نسو کریے، اندر بعد میں تبار رسولنا راستہ کریے، قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہو کے زیادہ درود و سلام پڑھیے، دل دی گہرائیاں تو پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مالے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، یہ سہارا انسان ہے، سوائے تیری سونی پاک ذات جل شان ہو دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر پیر پیشوا دے ساڑا کوئی سہارا نہیں۔ تے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سونی پاک ذات جل شان دے صدقے سانو زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنائے۔ ساری روح نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر اپنی حضوری اندر دائمی حاضری نصیب فرمائی، اپنی دائمی درادی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔
نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روزے لفظ باغیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر بادشاہ افلاطونی دجالی بابیاں افلاطونی دجالی شیطانی ایجنٹ خود رائے مخلوط محفل والے خانہ ساز ماڈرن اجمی اسلام والے نام نہاد اسلامی روحانی اسکاروں تو شرط تو بچائے انہوں نے پلیز منصوبے ناکام فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ